وہ جو نگہبانی اللہ نے اس کو عطا کی ہے، گھر کی جو سربراہی عطا کی ہے، اور اسے اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، اگر اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے تو پھر اس والد کی یہ شان ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. یا وجیہتی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دنیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام بہار سلطانیہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین اور ناظرین، آج جس موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ آج کا موضوع موجودہ معاشرے کے حوالہ سے بہت اہم موضوع ہے. اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے اور اولاد کی تربیت میں والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ممتاز عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد غلام مرتضیٰ صاحب اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت اولاد کے حوالہ سے ہے. تو اس تربیت اولاد میں ہمارے والدین کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ خالقنا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. میں سب سے پہلے پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو مدعو کیا، اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کی میں جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی مرغوب مضمون ہے. جی اولاد کی تربیت. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بالکل. اور جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اس کو اس ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ضروری ہوگا. دیکھیے، کوئی بھی چیز اس کی جو بنیاد ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہ چھت جو قائم و دائم ہے یہ کسی بنیاد پہ ہے. اسی طرح سے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کی بنیادیں کیا ہیں. ان میں پہلی بنیاد ہیں والدین، دوسرے نمبر پہ اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، اور یا پھر آپ ٹیچرز حضرات کہہ لیں. تیسرے نمبر پہ ممبر و محراب ہے. چوتھے نمبر پہ معاشرہ ہے، اور پانچویں نمبر پہ آپ کے اطراف و اکناف کا ماحول ہے. یہ بنیادیں ہیں. ان میں سب سے جو پہلی چیز ہے والدین. والدین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں اپنی عبادت کے متصلاً بعد میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح والد کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا قرار دیا، اور والد کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی قرار دیا. اور
والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا، جی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جی اب یہ جو اعزازات، مقام اور مراتب جی اللہ نے والدین کو عطا فرمائے، جی یہ اس قدر قابل توجہ ہیں کہ ان کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے، وہ بلا وجہ کسی کو اعزازات عطا نہیں فرماتا۔ نہیں کرتا۔ جیسے انبیاء کرام کائنات کے اندر تشریف لائے تو وہ بکریاں چراتے رہے، جی یہ ایک ان کی عملی تربیت تھی۔ جی چونکہ بکری کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ تو جب بکری ریوڑ سے ادھر ادھر نکل جائے تو پھر اس ریوڑ میں بکری کو واپس موڑ کر لے آنا، یہ انبیاء کرام کی ایک عملی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بالکل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرائی۔ جی اب یہ بات ایک مثال کے ذریعے سے والدین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جی وہ رب کی ساری مخلوق کو صراط مستقیم پر راہ حق کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کی ساری مخلوق کو صراط مستقیم پر جی راہ حق کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ تو جو انسانی ہجوم ہوتا ہے نا، جی وہ بھی بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو نبی چونکہ ایک پوری امت اور پوری قوم کی تربیت کرتا ہے، بے شک۔ تو یہاں گھر میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی، کسی کے 5 زیادہ سے زیادہ 10 جی بیٹے بیٹیاں ہیں، جی تو دوسری طرف نبی ایک پوری امت اور پوری قوم کی تربیت کرتا ہے۔ بے شک۔ تو یہاں باپ اگر 2 4 6 لوگوں کی تربیت نہ کر سکے اور ہیلے اور بہانوں سے کام لے جی کہ ان کی تربیت کرنا میرے لیے مشکل ہے، جی تو باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اس عمل کو دیکھے۔ جی میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کہا تھا نا، جیڑی بکری ہجڑوں نکڑی ہوئی پگیاڑاں جوگی۔ جی جب تک آپ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں فرمائیں گے، جس طرح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ترفع عصاک عن اہلک، جی اپنے گھر والوں سے ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ اب ڈنڈا نہ اٹھانے کا معنی یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں جی یا ان کی مار پٹائی شروع کر دیں۔ جی ڈنڈا نہ اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے روزمرہ کے معاملات کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ بے شک۔ یعنی بیٹی ہے تو اس کی جو سہیلیاں ہیں، اس کا جو سفر ہے، یعنی کالجز کی طرف، اسکول کی طرف، آج کل چونکہ بیٹیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو جی وہ تنہا چلی جاتی ہیں، پھر بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل فون لے کر دے دیے جاتے ہیں، جی اور پھر ان کے الگ اپنے روم ہیں۔ جی اس بات پر خاص کر توجہ دینا ہوگی ماں کو، جی کیونکہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے تمام معاملات، جی یہ ذمہ داری جب سے وہ ماں بن چکی اس وقت سے لے کر موت تک ماں پر عائد ہوتی ہے۔ جی یعنی کہ بیٹی اب جوان ہوگی، بالغ ہوگی، اس کا الگ روم ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی اپنی سہیلیاں ہیں، وہ سفر میں بھی تنہا جا رہی ہے، اس کے پاس موبائل فون بھی، چونکہ موجودہ معاشرے میں جو خرابی ہے یہ اس موبائل فون کی وجہ سے۔ جی تو والدین چونکہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، جی اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا۔ بالکل۔ تو جس طرح نبی اپنی پوری امت اور پوری قوم کی تربیت فرماتے رہے، جی انبیاء کی اتباع میں جی والد اگر اپنی اولاد کی تربیت فرمائے گا تو پھر اس والد کی یہ شان ہے کہ وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ بے شک۔ اس والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، بے شک۔ اس والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا۔
تو جس والد کو اپنی ذمہ داری اور اپنی اس ڈیوٹی کا اور اپنی اس نگہبانی کا احساس ہی نہیں، جی اس والد کی یہ شان نہیں. پھر معاملہ اس کے برعکس ہوگا، جی اس کا الٹ ہوگا جی کہ نبی کی اتباع میں اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، جی اپنی اس ذمہ داری کا اسے احساس ہو، بے شک وہ جو نگہبانی اللہ نے اس کو عطا کی ہے، گھر کی جو سربراہی عطا کی ہے اور اسے اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، اگر اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے تو پھر اس والد کی یہ شان ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور پھر اللہ اس کو جنت کا درمیانہ دروازہ بھی قرار دیا گیا. جی بالخصوص ماں کی طرف اولاد کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. جی اور جو خاص بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بلوغت کی عمر سے پہلے کی جاتی ہے. جی اور زیادہ اولاد دو چیزیں، ایک قول ہے جی اور دوسرا ہے عمل. عمل. ہمارے معاشرے میں قول زیادہ ہے، جی یعنی کہنا. آپ مختلف چینلز ہیں اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ سنتے ہیں قول بہت زیادہ ہے، قول جو زیادہ ہے، بے یعنی شک. کہنا. قول کا معنی ہے کہنا. جی ہر شخص کہتا ہے اور آپ بات سنتے سنتے تھک جائیں گے، کہنے والا سناتے سناتے نہیں تھکے گا. جی یعنی اس قدر جو گفتگو ہے، جی مارکت الآراء گفتگو اور بڑے کر و فر کے ساتھ اور بہت سارے پیغامات اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ عمل نہیں ہے. عمل نہیں. اب دیکھیے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین ہیں، تو والدین جو کام کرتے ہیں بچہ اس کام کی نقل ضرور کرتا ہے. بے شک ایسا. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں عملی طور پر کہ جب والد کوئی عمل کرتا ہے، آپ دیکھ لیں یہ جو مساجد میں ڈیوٹی والے لوگ ہیں، آپ چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے آئیں تو وہ جمعہ کے دن آپ ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہیں، آپ نے اپنے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے، جی تو وہ بچہ آپ کا بھی نقل کرے گا جی کہ میں بھی اپنے والد کی طرح سر پہ امامہ باندھوں، جی ایسا لباس پہنوں. وہ بھی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی. تو گھر کے اندر ماحول کو جب تک درست نہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو والدین ایک عملی جامہ نہ پہنائیں، اس وقت تک بچہ کچھ سیکھ نہیں سکتا. تو اس سلسلہ میں جو والدین کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. وہ قول کی بجائے زیادہ عمل کی طرف چلیں. جب وہ عمل سے کام لیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. تو سب سے پہلے والدین کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا. اب یہ ذمہ داری کا وقت کتنا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچپنے سے تھوڑا سا جوانی کی طرف بیٹی یا بیٹا چلے گئے تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. بلکہ یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. یہ ذمہ داری ماں اور باپ بننے سے اس کا آغاز ہوتا ہے جی اور موت تک یہ ذمہ داری رہتی ہے. بے شک. قرآن مجید سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کریں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت ہے یعنی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یعنی دیکھیں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو انہیں توحید الہی کا کس قدر فکر تھا. ٹھیک ہے. تو آج کل چونکہ بچے مختلف لوگوں کو سننا اور جو کسی کی مختلف چونکہ بولیاں ہیں تو عقائد میں بھی بہت بڑا بگاڑ ہے. بہت خرابی عقائد میں. اگر والدین اس چیز کی طرف توجہ نہ کریں، بالخصوص سوشل میڈیا پہ یہ گستاخانہ مواد اس قدر چل رہا ہے، یہ بھی ایک ایسا بے ادبی کا پہلو ہے. وہ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہوگا. اب محدثین کی رائے اگر لی جائے اس حدیث کے ضمن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح جب بیدار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کسی کی گفتگو سنتے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور بغیر تحقیق کے اس کی آپ تشہیر کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس حدیث کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عقیدے میں بہت بڑا بگاڑ ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کا وقت قریب آیا تو
تو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے۔ جی تو اب والدین کو جب تک اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے، جی اس وقت تک اولاد پر کچھ اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اس میں دوسری جو انتہائی ضروری چیز ہے، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، جی وہ پیسہ ان کا مقصود ہوگا، دنیا کی دولت ان کا مقصود ہوگی، اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے۔ تو رزق حلال ہو جی اور والدین قول کی بجائے جی اپنا ایک عملی نمونہ اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں، جی تو یہ دو ایسی بنیادی چیزیں جی کہ جب کسی دوسرے کو سکھانا مقصود ہو اور کسی دوسرے کو کسی پٹڑی پہ چلانا مقصود ہو جی اور کسی دوسرے کی زندگی کو سنوارنا مقصود ہو، تو اس کے لیے اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ بالکل یہ ساری کائنات کے لیے کامل نمونہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جی اور یہ بات میں ساتھ ساتھ عرض کیے دیتا ہوں، چونکہ قول زیادہ ہے اور عمل کم ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ جی وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ جی تو دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جی اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ بندہ کہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ تو دو چیزیں بنیادی طور پر اولاد کی تربیت کے لیے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک تربیت ناممکن ہے۔ پہلی چیز ہے رزق حلال، اور دوسری والدین قول کی بجائے اپنی زندگی کو عملی نمونہ کے طور پر پیش فرمائیں۔